بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی السید الحبیب المصطفى وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى قادۃ التقى اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی نبی الرحمہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذکرہ الذاکرون وكلما غفل عن ذکرہ الغافلون اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم ارضنا عنك وارض عنا اللهم اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اما بعد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن ابی جحیفۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکئا. بیان چل رہا ہے باب ما جاء فی تکأۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارا لینے اور ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بیان میں. تو حدیث شریف پہلی آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ سائڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. دوسری حدیث شریف آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ارشاد فرمایا میں تم کو سب سے بڑے گناہ بتاؤں؟ فرمایا شرک، ماں باپ کو ستانا اور جھوٹی گواہی دینا. اور یہ جھوٹی گواہی کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور پھر بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہے، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. تو اس سے حضور نے بتایا کہ یہ بہت خطرناک کبیرہ گناہ ہے. اس کے ذیل میں ہم نے سمجھایا تھا کہ بھئی کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں. تو پچھلے سبق میں یہ کبیرہ گناہ کی کچھ تفصیلات ہم نے بتائیں، کچھ ایک فہرست بھی سمجھیے کہ سنائی آپ کو. تو اس سلسلے میں اب آخری بات یہ ہے کہ بھئی آدمی کو چاہیے کہ ہر قسم کے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے. کبیرہ گناہ سے بھی سچی پکی توبہ کرے اور صغیرہ گناہ سے بھی سچی پکی توبہ کرے. انسان اگر توبہ کر کے مرتا ہے تو پھر وہ گناہ اس کا مٹ جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے. اللہ وہ گناہ اس کا باقی نہیں سمجھتے بلکہ مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا گناہ ہے ہی نہیں، یعنی اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے. اس نے اللہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ نے بہت معاف کرنے والے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں. ہاں اتنا ہے کہ بھئی توبہ کے شرائط پورے ہونے چاہیے. 3 شرطیں ہیں توبہ کی حقوق اللہ میں. نمبر 1، اس گناہ پر ندامت، شرمندگی، ریمورس، ریگریٹ اور گلٹی فیلنگ. I have done something wrong, I know I shouldn't have done it. مجھے نہیں کرنا چاہیے، مجھ سے ہو گیا، اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دیجیے اللہ. تو یہ ریمورس ہو، کچھ دل میں فیلنگ ہو، آنکھوں سے کچھ آنسو بھی نکلیں اور چھاتی تان کر نہیں کہ ہاں میں نے گناہ کیا، کیا ہوا اس میں، کون سی بڑی بات ہوگی. بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور ڈھٹائی سے کرتے ہیں گناہ. تو یہ نہیں، گلٹی فیلنگ ہونا، ندامت. اسی لیے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا الندم توبۃ، ندامت بھی توبہ ہے. کیونکہ جب آدمی کو ندامت، شرمندگی ہوتی ہے تو آگے اس کے بعد دوسری چیزیں بھی وہ دوسری جو شرائط ہیں وہ بھی پورے ہو ہی جاتے ہیں. تو اس لیے وہ توبہ، حضور نے فرمایا وہ توبہ ہے. ندامت یہ اصل جزو توبہ ہے، مین انگریڈینٹ ہے توبہ کا کہ انسان کو ندامت ہو، شرمندگی ہو. اور دوسرا امپورٹنٹ انگریڈینٹ، کمپوننٹ توبہ کا یہ ہے کہ انسان اس گناہ سے رک جائے. یعنی اگر مثلا زنا کرنے کی عادت تھی تو زنا سے رک جائے، غیبت کرنے کی عادت تھی تو غیبت چھوڑ دے، جھوٹ بولنے کی عادت تھی تو جھوٹ چھوڑ دے، ڈرگز کی عادت تھی تو ڈرگز چھوڑ دے، شراب پینے کی عادت تھی شراب چھوڑ دے. تو اس گناہ سے آدمی رک جائے. اور تیسری چیز یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. یعنی یہ کہ بھئی آئندہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا ہے. اگر بد نظری کی عادت تھی، بلو موویز دیکھنے کی، تو آدمی نیت کر لے کہ بھئی اب کے بعد نہیں دیکھنا ہے. اور
سمجھیے غلط سلط چیز کی عادت تھی، آدمی نیت کر لے کہ یہ کام اب نے نہیں کرنا ہے، بس پکا ارادہ کر لے، یہ 3 چیزیں ہو جائیں تو توبہ پکی ہوگی۔ ندامت، فوراً گناہ سے رکنا بریک، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ریاض الصالحین میں باب التوبہ میں یہ 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ ایک چوتھی شرط حقوق العباد میں بھی ہے کہ حقوق العباد میں جس کا حق مارا ہو اس کا حق واپس کرنا۔ مثلا کسی کا پیسہ کھایا تھا، چوری کی تھی، لوٹ لیا تھا، میراث میں حق مار دیا تھا، زمین پر قبضہ کر لیا تھا، پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اس کو ریٹرن کرنا کہ بھئی سوری میری غلطی ہو گئی تھی، یہ تمہاری امانت ہے، تم رکھو اور واپس میں ادا کرتا ہوں اس کو۔ اور اگر ادا نہیں کر سکتے ہیں، کیپیسٹی نہیں ہے، تو اس سے معافی مانگنے کا، یا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے انسٹالمنٹ میں ادا کرنے کا وعدہ کرنا اور تھوڑا تھوڑا ادا کرنا۔ تو وہ حقوق العباد جو ہیں اس میں یہ چوتھی شرط ہے کہ اس کو ادا کرنا۔ اور سمجھیے یہ چیز حقوق اللہ میں بھی یہ ہے کہ جو حقوق اللہ ہم ادا کر سکتے ہیں ان کو ادا کرنا۔ مثلا نمازیں چھوٹی ہیں تو قضاء عمری کرنا۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں قضاء عمری کچھ نہیں ہے، بیکار باتیں ہیں، قضاء عمری ضروری ہے۔ غزوہ خندق میں حضور نے فرمایا، وہ حدیث میں 3 یا 4 نمازیں چھوٹی تھی، حضور نے قضا کی تھی ان کو۔ وہ دشمنوں نے حلہ بول دیا تھا، کسی بھی وقت حملہ ہو، ٹینشن، اب بھی حملہ کر دیں گے، ابھی کر دیں گے، ابھی کر دیں گے۔ اس وقت صلاۃ الخوف کا بھی حکم نہیں تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹینشن میں، پریشانی میں عصر کی نماز بھی چلی گئی، مغرب بھی چلی گئی، اور عشاء بھی دیر ہو گئی، اور رات گئی، آدھی رات کے بعد کچھ کام ہوا، پھر حضور نے عصر بھی پڑھی پہلے، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی۔ تو یہ جو نمازیں چھوٹی ہوں ان سب کو ایک ایک کر کے قضا کرنا ضروری ہے۔ روزے چھوٹے ہوں قضا ضروری ہے۔ زکوٰۃیں کھائی ہوں پچھلے سالوں کی تو ان زکوٰۃوں کی جتنے سال 5-10 سال کی زکوٰۃ کھائی ہے تو اس کی قضا ضروری ہے، ساری زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو جو حقوق اللہ ادا کر سکتے ہوں ان کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ سمجھیے کہ یہ توبہ کے کمپلیٹ ہونے کے لیے، تب جا کر کے توبہ 100% فل اور کمپلیٹ کہلائے گی۔ تو یہ چیز ہے کہ توبہ کر لے۔ ہاں اگر کسی نے توبہ کی اور پھر کچھ مدت بعد، ہفتہ، عشرہ، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال بعد پھر وہ گناہ ہو گیا، تو وہ پچھلی توبہ جو کی تھی وہ کینسل نہیں ہوگی، وہ تو ہو گئی تھی اپنی جگہ، پکی ہو گئی تھی۔ اب جو گناہ ہو گیا تو اس کی دوبارہ توبہ کر لے، اور وہ توبہ کر دی، پھر کچھ مدت بعد توبہ تو ٹوٹ گئی، پھر کر لے توبہ، پھر کر لے، پھر کر لے۔ اگر 100 دفعے توبہ توڑی ہو تو بھی کوئی غلط نہیں، لیکن کرتا رہے تو کرتے 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 استقامت ہو جائے گی، پھر آدمی پکا ہو جائے گا۔ تو اس کا خیال رکھیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ انسان کہ جو گناہ کرتے ہی نہیں، گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ صفت اصلاً و بالذات تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی ہے کہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ بندے، نیک بندے، صالح بندے، اولیاء اللہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کو معصوم تو نہیں کہتے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان کو محفوظ کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم مد فیضہم علی اللہ مراتبہم نے سنایا کہ ہمارے استاد محترم مرشد اعظم حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم کا جب انتقال ہونے لگا تو سمجھیے کہ بیمار تھے، سخت بیمار، بستر پہ، چارپائی پہ تھے، تو حضرت شیخ یونس صاحب کو اور مفتی مظفر حسین صاحب کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے کہ بھئی کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا؟ یہ فرما تو دیا، پھر رونا شروع کر دیا، بہت روئے بہت روئے بہت روئے۔ تو حضرت شیخ یونس صاحب نے کہا کہ حضرت آپ روئیے نہیں، ہاں کہہ سکتے ہیں۔ عارف ابن ابی جمرہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا، اسی طرح علامہ عبد الوہاب شعرانی نے کہا تھا، اسی طرح ثعلبی نے کہا تھا کہ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ الحمدللہ میری زبان سے کوئی جملہ کبھی ایسا نہیں نکلا کہ جس کا مجھے جواب دینا پڑے میدان حشر میں۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا تھا، تو حضرت نے پھر کہا کہ اچھا تو پھر میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے بھی اپنی زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، لیکن تم کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت نے کہا کہ کیوں نہیں حضرت،
آپ ہمارے شیخ ہیں اور حضرت ہیں، ہم تو بتائیں گے۔ اور بعد میں شیخ نے ختم بخاری کے موقع پر یہ بات نقل کی۔ پھر حضرت شیخ نے اس پر حاشیہ چڑھایا کہ بھئی کبیرہ گناہ تو کبیرہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت نے کبھی کوئی صغیرہ گناہ بھی نہیں کیا، کیونکہ مادر ذات ولی تھے اور کبھی کچھ بولتے نہیں تھے، خاموش طبیعت تھے، اپنے کام سے کام، اپنی ڈیوٹی پوری کرنا اور مدرسے میں نظام سنبھالنا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا پڑھائی اور ذکر فکر، صوم و صلاۃ پابندی۔ اب ایسا آدمی ہے کیا کبیرہ گناہ کیا صغیرہ گناہ کرے گا؟ تو ایسے اللہ والے بعض محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک گناہوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور ہم سے پچھلی زندگی میں جتنے گناہ ہو گئے ہیں ان سے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ یہ ایک ٹاپک چلا تھا گناہ کا، تو اس کو ہم نے ذرا کمپلیٹ کیا۔ اب ہم واپس اپنی اس بات کی طرف آتے ہیں جس کے لیے یہاں باب باندھا ہے۔ یہ باب باندھا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی میں، ٹیک لگانے اور سہارا لے کر بیٹھنے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ درست ہے، حضور بھی سہارا لے کر بیٹھا کرتے تھے، تو نو پرابلم، سائڈ پر کوئی گاؤ تکیہ، گول تکیہ رکھا ہوا ہو اور اس پر آدمی سہارا لے کے بیٹھ سکتے ہیں، صوفے کے اوپر وہ سہارا لے کے بیٹھیں تو حرج نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت ابو جحیفہ کی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ دوسری حدیث میں بھی یہی ہے، لا آکل متکئا۔ ٹیک لگا کر کھانا یعنی اس طرح سہارا پکڑ کے بیٹھ کر کے منچنگ کرنا، یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول تو تواضع کے خلاف ہے۔ تواضع اس میں ہے کہ آدمی سیدھا بیٹھ کر کھائے، اللہ کی نعمت ہے، غذا ہے، روٹی ہے، بوٹی ہے، سالن ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو تواضع والی کیفیت سے بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ یہ ٹیک لگا کر فخر اور بڑائی، تکبر اور جٹانا یہ صحیح نہیں ہے اور درست نہیں، تو تواضع کی حیت کے خلاف ہوتا ہے۔ نمبر 2، حضرت نے فرمایا ٹیک لگا کر ایسے کھانے سے زیادہ کھانے کی طرف طبیعت جاتی ہے، آدمی زیادہ کھاتا ہے، بجائے اس کی جب جھک کر کے تواضع سے کھاتا ہے تو کھانے کی مقدار کم رہتی ہے، لیکن ٹیک لگا کر پیٹ کھول کر کے کھاتا ہے تو اس میں پھر زیادہ وہ جیسے پینٹس اور کرسپ اور یہ اور وہ اور پیزا اور سب آدمی ہڑپ کرتا ہی جاتا ہے، تو بہت کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے ٹیک لگا کر کھانے سے۔ نمبر 3، بعض لوگ نے یہ بھی کہا کہ اس میں ہضم ہونے میں بھی دیر لگتی ہے، کیونکہ جب ٹیک لگا کر کھاتے ہیں تو زیادہ کھایا جاتا ہے، جب زیادہ کھانے سے معدہ بھر جاتا ہے تو پھر ہضم ہونے میں دیر لگتی ہے، جب کھانا ہضم نہیں ہوتا تو پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے بھی ٹیک لگا کر کھانے کو اطباء منع کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائے اور ٹیک لگا کر کھانے سے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں خصائل نبوی میں اپنے لیے یہ دعا لکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی اتباع نصیب فرمائے۔ ہاں، یہ بات یاد آ گئی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ حضرت شیخ نے جب یہ فرمایا، حضرت کی شان دیکھیے، ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم ودفیضم اللہ مراتبہ نے سنایا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے انگلینڈ 1979 میں، پھر 1981 میں دارالعلوم بری میں، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو صاحب فراش تھے، 86 ایئرز کی ایج تھی حضرت کی، تو بستر میں حضرت لیٹے رہتے تھے تکیے پر، ذکر فکر میں حضرت تو ذکر میں مشغول رہتے تھے اور توجہات میں، دعاؤں میں، درود شریف پڑھنے میں۔ تو حضرت کے خادم بھائی ابو الحسن بہت خدمت کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو دوائی پلانے کے لیے آئے تو دوائی نکالی چمچ کے اندر اور حضرت کو پلانے گئے تو حضرت نے کہا ایک منٹ رک جاؤ، فرمایا سیدھا بیٹھاؤ۔ حضرت خود تو سیدھے بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو بھائی ابو الحسن نے، خادم نے دوسرے کے ساتھ سہارا دے کر حضرت کو سیدھا بٹھایا، حضرت سیدھے بیٹھ گئے، اس کے بعد دوائی پی، اس کے بعد پانی وانی پیا۔ فرمایا بھئی حدیث میں ٹیک لگا کر کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! اس بڑھاپے میں، معذوری کی حالت میں بھی سنت کی اتنی اتباع، یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ ہمارے اکابر مشائخ میں ہی ملے گا۔ اس پر اتباع سنت پر میں نے شاید سنایا ہوگا، یاد آ گیا کہ مشائخ کیسی سنت کی اتباع کرتے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ آخری گھڑی ہے تو حضرت نے فرمایا بھئی وضو کرا دو، تو خادم پاس تھے، وہ پانی لائے، وضو کرایا۔ اب وضو کرانے میں یہ داڑھی کا خلال جو ہے وہ رہ گیا، اب منہ تو دھو دیا انہوں نے، لیکن داڑھی میں جو بال لمبے ہوتے ہیں
ان کو یوں بھیگا ہاتھ ان میں یوں گزار دینا کافی ہے، پوری داڑھی کو دھونا ضروری نہیں ہے، ایسے ہی گیلا ہاتھ گزار دینا یہ سمجھیے کہ پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ تو یہ اتنا ایک مستحب عمل جو ہے ان کا رہ گیا۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی تو آخری گھڑی تھے، خود کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، تو اب انہوں نے ایسا کیا کہ وہ خادم کا ہاتھ لے کر کے داڑھی میں رکھ دیا، اور ان کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ خادم کا ہاتھ داڑھی میں تھا، یعنی مرتے مرتے بھی ایک مستحب ان سے نہیں چھوٹا گیا، اور سمجھیے کہ اس کو ادا کر کے گئے۔ یہ ہمارے اکابر تھے، مشائخ تھے کہ ایک ایک سنت، ایک ایک مستحب کا عمل کرتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پر دعا لکھتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب کرے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں علماء نے ٹیک لگانے کی 4 صورتیں بیان کی ہیں، اس میں چاروں داخل ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ دائیں بائیں پہلو پر دیوار پر ٹیک لگا کر سہارا لگا کر بیٹھے، یعنی رائٹ سائڈ پر سہارا لگا کر یا لیفٹ سائڈ پر سہارا لگا کر بیٹھے اور پھر کھائے، اور سمجھیے صوفے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا کر۔ دوسری یہ کہ ہتھیلی سے زمین پر سہارا لگائے، یعنی یہ ہتھیلی جو ہے یہ سائڈ پر یوں رکھ دی اور سہارا لگا کر بیٹھے ہیں یہ، اور پھر یوں کھا رہے ہیں ٹیک لگا کر سہارا پکڑ کے، تو یہ بھی تکیہ سے سہارا لینا اور ٹیک لگانا ہوا۔ اور تیسری یہ کہ 4 زانو بیٹھ کر چوکڑی مار کر کسی گدے وغیرہ پر بیٹھے اور پھر کھانا کھائے، تو گدا ہے اس پر چوکڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا ٹیک لگانا اور سہارا پکڑنا ہوا۔ اور چوتھے یہ کہ کمر گھاؤ تکیہ یا دیوار سے لگا کر بیٹھے، یعنی کمر جو ہے وہ گھاؤ تکیہ سے لگی ہوئی ہو اور پھر بیٹھ کے کھا رہا ہو، تو یہ چاروں صورتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا کہ بفرق مراتب یہ ٹیک لگانے میں داخل ہے، کسی میں زیادہ ٹیک لگانا ہے، کسی میں کم، تو کسی میں قباحت زیادہ ہوگی، کسی میں کم، لیکن یہ کہ یہ ٹیک لگانے کی مختلف صورتیں ہیں، تو آدمی کو سوچ لینا چاہیے اور ٹیک لگا کر نہیں سیدھے بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ آگے آ رہا ہے کھانے بیٹھنے کے وہ 3 طریقے ہیں، ایک یہ کہ آدمی سمجھیے اکڑو بیٹھے، اور دوسرا یہ کہ 2 زانو بیٹھے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں تشہد میں، اور تیسرا یہ کہ 4 زانو بیٹھے۔ تو یہ 4 زانو ویسے ہی فرش پر بیٹھے ہوں تو اس کی گنجائش ہے، اور یہ سمجھیے کہ تیسرے درجے پر ہے، دوسرے درجے پر 2 زانو بیٹھنا ہے، اور پہلے درجے پر اول نمبر پر سنت وہ سمجھیے اکڑو بیٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور کچھ کھانا آیا، حضور نے فرمایا سب کو کہ آ جاؤ بھائی، تو سب اس میں شرکت کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑو بیٹھ گئے۔ تو ایک دیہاتی نے کہا یہ کیسی بیٹھک ہے؟ فرمایا بھائی یہ میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے، یعنی غلام جو ہے اس کو کھانے پینے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ تو جلدی جلدی کھاتا ہے، پھر آقا کی خدمت میں دوڑتا ہے، اس کا کھانے کے لیے اسپیشل ٹائم نہیں ہوتا، وہ تو جہاں یار کچھ 2 لقمے کھائے ادھر سے آواز آئی تو بھاگتا ہے کہ جی، خادم جو ہوتا ہے فوراً دوڑتا ہے خدمت کے لیے کہ جی فرمائیے کیا خدمت ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ میں بھی تو ایک غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ اور سلیو ہوں، تو میں بھی کھانا اسی طرح کھاؤں گا۔ تو حضور اس طرح سے اکڑو بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے، تو اس لیے یہ پہلا درجہ ہے، اگر وہ نہیں تو پھر 2 زانو بیٹھ کر کے کھا لیا کرے، کبھی ضرورت پیش آئے تو سمجھیے 4 زانو بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے۔ ہاں ٹیک لگا کر نہیں، دیوار سے ٹیک لگا کر، تکیے سے سہارا پکڑ کر، ایک ہاتھ پر ٹیک لگا کر پھر دوسرے ہاتھ سے، تو اس میں ذرا سمجھیے احتیاط کرنا چاہیے، یہ یہاں پر مذکور ہے۔ آگے عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی وسادۃ، جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ یہی حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے شروع باب میں، یہاں پر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوبارہ اس لیے نقل کیا ہے کہ آگے اس پر کلام کیا، قال ابو عیسیٰ لم یذکر وکیع علی یسارہ ہکذا روا غیر واحد عن اسرائیل نحو روایت وکیع ولا نعلم احدا روا فیہ علی یسارہ الا ما روا اسحاق بن منصور عن اسرائیل۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں وکیع بن الجراح نے علی یسارہ نقل نہیں کیا، اسی طرح اسرائیل نے بھی اسی طرح نقل کیا جیسے یہ وکیع نے نقل کیا تھا، اور ہم نہیں جانتے کہ کسی نے
یساری ہی اور لیفٹ سائڈ پر ٹیک لگانے کو نقل کیا ہو سوائے اسحاق ابن منصور نے راوی اسرائیل سے جو نقل کیا ہے۔ یہ سمجھیے اسرائیل اصل میں اسرافیل کی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، تو یہاں ایک راوی حدیث تھے، ان کا نام بھی اسی طرح سے تھا اسرائیل، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ صرف انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، باقی دوسرے راوی اس کو نقل نہیں کر رہے ہیں۔ خیر، مطلب مقصد یہ ہے کہ علی یسارہ کا لفظ حدیث میں ثابت نہیں ہے، صرف اتنا سا لفظ ہے کہ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اب کیسے رائٹ پہ لیفٹ پہ، یہ حدیث شریف میں واضح طور پر مذکور نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ بتانا ہے اس باب سے کہ ٹیک لگا کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں آرام ملتا ہے، مجلس میں ہو، دوست احباب کے بیچ میں ہو اور آدمی سہارا پکڑ کر بیٹھا ہو تو اس میں حرج نہیں۔ ہاں، پاؤں پھیلا کے کسی کی طرف نہیں بیٹھنا چاہیے، اس میں بے ادبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بیٹھنے والے کی طرف یوں پاؤں پھیلا کے حضور بیٹھے ہوں۔ وہ آداب نشست جو ہیں وہ آگے بھی ایک جگہ حضور کے اس میں آ رہے ہیں، تو اس میں بیان کریں گے یہ۔ تو ٹیک لگانے میں حرج نہیں ہے، سہارا لے کر کے آدمی اس میں آرام ملتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ تو سمجھیے یہ باب ہوا باب ما جاء فی تکعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سہارا پکڑنے اور لینے کے بیان میں۔ آگے باب ما جاء فی اتکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، اس کو نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ اس میں یہ کہ حضور کا تکیے کے علاوہ کسی اور پر سہارا لینا، کہ بعض مرتبہ حضور چلتے ہوئے کسی کے سہارے لے کر کے چلے تھے، تو اگر کوئی بیمار آدمی ہو، کسی کا ہاتھ پکڑ کر سہارا لے کر کسی پر اپنا وزن لے کر کے چلے تو اس کی گنجائش ہے۔ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کی ضرورت پیش آتی ہے اور بڑے بزرگ کی خدمت کی، تو اس کی گنجائش ہے، اس کو بیان کریں گے۔ حضور بیماری میں مرض الوفات میں صحابی کا سہارا پکڑ کر چلتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے تھے۔ اب تو ویل چیئریں بن چکی ہیں، تو کسی کی ویل چیئر چلانا تاکہ اس بوڑھے آدمی کو آسانی رہے، یہ ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے بوڑھوں کی خدمت۔ اس کو نیکسٹ باب کے اندر بیان کریں گے کہ کسی کا سہارا پکڑنے کا بیان، انشاءاللہ اس کو جب اللہ توفیق دیں گے بعد میں تب پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمارا کہنا سننا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو ہر حال میں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔